تھا کہ میں خود اپنے آپ کو کوئی لائق نہیں سمجھتی تھی. ہوتا ہے نا جب انسان ایسا لائف میں اپنے آپ کو دیکھتا ہے یا کوئی ایسا سچویشن آتا ہے تو اسے لگتا ہے یار میں تو کوئی لائق ہی نہیں ہوں. تو کبھی کبھی آج جب میں کچھ چیزیں دیکھتی ہوں مجھے لگتا ہے کہ جو خوبیاں میں اپنے میں نہیں دیکھ پائی وہ اللہ نے اس میں ایک چمک لا دی اور آج آپ لوگ تک وہ پہنچا دی کہ آپ لوگ وہ دیکھ پا رہے ہو جو ایک عرصے تک میں نہیں دیکھ پائی. تو یہ ایک چیز ریئلائز ہوتی ہے کہ صحیح راستے پہ چلنے سے اور قربانیاں دینے سے, صرف قربانی اپنے ذات سے نہیں, جو قربانی آپ بنا کچھ سوچے سمجھے صرف اور صرف اللہ کو بیچ میں رکھ کے دیتے ہیں تو اللہ اس انسان کو کبھی ضائع نہیں ہونے دیتا. یہ سب سے پہلے ورڈز تھے جو میرے شوہر نے مجھے کہے تھے. تو جب انہوں نے مجھے جب آف کورس دعوت کا کام شروع کیا تھا اور مجھے جب چیزیں بتاتے تھے تو ہمیشہ مجھے ایک ہی چیز کہتے تھے کہ ثنا اللہ تمہیں کبھی ضائع نہیں ہونے دے گا اور اللہ تم سے بہت کام لے گا. مجھے آج بھی یاد ہے انہوں نے یہ چیز مجھے 2018 میں پہلی بار بولی تھی جب ہم مکہ میں ملے تھے اور میرا عمرہ ہو چکا تھا ماشاء اللہ سے اور میں گھر واپس لوٹ رہی تھی اور اس وقت وہ وہیں تھے. تو ہماری ایک بہت چھوٹی سی 2 منٹ کی ملاقات ہوئی اور میں نے آف کورس ان کا نمبر تھا اور جب میں واپس آئی تو میں ان سے پوچھتی تھی, کوئی نہ کوئی بھی مجھے ڈاؤٹ ہوتا تھا تو میں ان سے پوچھتی تھی. تو انہوں نے مجھے بہت اچھی اسی وقت وہ بات کہی جب کہ میرے اندر انہیں کچھ ویسا ظاہری نہیں دکھائی دیا. بٹ ہوتا ہے نا کچھ انسان جب ہم کسی سے ملتے ہیں تو وہ جیسے بات کرتا ہے یا جو اس کے اخلاق ہوتے ہیں اور جو اس کا طریقہ ہوتا ہے اس سے لگتا ہے کہ نہیں یار میں اس انسان کو اتنے اچھے سے نہیں جانتی یا جانتا بٹ انسان اچھا ہے, کچھ اس کے ساتھ اچھا ہو سکتا. تو شاید وہ چیز میرے شوہر نے مجھ میں اس وقت دیکھی تھی جب ظاہر سی بات ہے تب تو نہ کوئی شادی کی بات تھی اور نہ کبھی ہمیں لگا تھا کہ ہم دونوں جڑ بھی سکتے ہیں. مطلب آج بھی لوگوں کو شوق ہوتا ہے مجھے اور انس کو دیکھ کے کہ ہم دونوں کی شادی کیسے ہو گئی, ویسے ہی مجھے خود کو شوق ہوتا ہے کہ اللہ نے جب بھی میں میرے ہسبینڈ کو دیکھتی مجھے لگتا ہے اللہ نے کیسا جوڑا بنا دیا نا. مطلب میں سپنے میں بھی نہیں سوچ سکتی تھی کہ میری شادی ان سے کبھی ہو سکتی ہے. کیونکہ ہم کیا ہوتا ہے نا جیسے دنیا میں ہم جیتے ہیں اور جو ہمارا ظاہر ہوتا ہے کیونکہ لوگ بھی ظاہر پہ اتنا زیادہ جاتے ہیں کہ ان کو جو دکھتا ہے نا یہ دونوں نا صحیح ہے ساتھ میں, یہ دونوں نا غلط جوڑی ہے. ہم صرف دکھاوے پہ یہ جوڑا صحیح ہے یا غلط طے کرتے ہیں لیکن باطل صرف اللہ جانتا ہے, جو دل میں ہے وہ صرف اللہ جانتا ہے. تو اللہ نے جانا کہ یہ دونوں کا دل جڑنے سے شاید کچھ فرق آئے, شاید ہم آگے جا کے کچھ لوگوں کے لیے خیر کر پائے. بے شک اللہ کی مرضی سے اور ہر چیز اللہ کرنے والا ہے بٹ شاید ہم وہ ذریعہ بن پائے. اور آج وہ چیز دیکھ کر اتنی خوشی ہوتی ہے کہ یہ ساری باتیں نا مجھے انس ہمیشہ بتایا کرتے تھے ثنا ایسا ہوگا اور اللہ تم سے بہت کام لے گا. دیکھو جنید جمشید صاحب سے انہوں نے کیسا کام لیا جب انہوں نے اللہ کے لیے سب کچھ چھوڑ دیا. اور سب سے بڑے اگزامپل جنید جمشید صاحب ہیں ہمارے لیے مرحوم. تو جب ان کی میں انہیں پہلے سے ہی بہت پسند کرتی تھی اور میں ان کا ہمیشہ ویڈیو دیکھتی تھی. پھر پتہ چلا میرے ہسبینڈ کے وہ دوست تھے اور ان سے ان کا بہت اچھا کنیکشن تھا اور ان کی شہید ہونے سے پہلے ان کا جو لاسٹ وائس نوٹ آیا تھا میرے شوہر پہ آیا تھا انہوں نے مجھے وہ سنایا, ابھی تک انہوں نے وہ سیو کر کے رکھا ہے. تو جب میں یہ ساری باتیں سنتی تھی تو مجھے لگتا تھا کہ واقعی اللہ کچھ بھی کر سکتے. کون سوچا ہوگا کہ یہ انسان اتنا بدل جائے گا اور سب کچھ چھوڑ کے اللہ نے انہیں اتنا قبول کیا کہ پورے دنیا میں آئی ڈونٹ تھنک کوئی ایسا مسلمان ہے جو انہیں نہیں جانتا ہے تو مجھے ایسا لگتا تھا کہ اللہ اگر میرے شوہر جو کہہ رہے صحیح ہے نا تو مجھے بھی فیمیل ورژن آف جنید جمشید بنا دینا اور مجھ سے بھی ویسا ہی کام لینا اس سے بڑھ کے لینا. کیونکہ ہم اللہ سے مانگتے نا تو جتنا ہو سکے اتنا مانگے, جتنا زیادہ ہو سکے. ہم تو چھوٹے موٹے انسان ہیں تو ہماری دعائیں بھی بہت چھوٹی موٹی ہوتی ہے, ہماری چاہت ہی چھوٹی موٹی ہوتی ہے. پر اللہ کی ذات تو ایسی ہے کہ آپ کہتے ہیں نا سامنے والے کو دیکھ کر مانگا جاتا ہے. جب ہم کسی امیر انسان سے ملتے ہیں ہم سوچتے ہیں نا کیا ہے 500 روپے کا ڈریس دیا ہے, 5-10 ہزار کا تو دینا چاہیے تھا نا تمہارے رتبے کے حساب سے. پر جب ہم کوئی جس کا انکم اتنا اچھا نہیں ہوتا وہ مجھے 5 روپے کا چپس بھی دیتے تو میں خوش ہو جاتی ہوں کہ یار کچھ تو دیا اس نے. تو اسی طریقے سے جب ہم اللہ سے مانگتے تو اللہ کا تو کوئی اللہ کی ذات کے اوپر کوئی ذات ہی نہیں ہے. تو ہم ان کے رتبے کے حساب سے مانگیں نا. اگر ہم ہمارے لیے مانگ رہے تو میں کوشش کرتی ہوں کہ میں اپنی اوقات سے بہت زیادہ مانگوں اللہ سے, کیا پتہ اللہ دے دے. کیونکہ یہ چیز کہاں سے آئی, جب میں ہمیشہ یہ اپنے ایکسپیرینس شیئر کرتی ہوں اور میں یہ لوگوں کو اس کے لیے بتاتی ہوں تاکہ لوگ کبھی نا امید نہ ہو. ہوتا ہے نا جب ہم دعا مانگتے ہیں اللہ سے, کچھ لوگ ہوتے ہیں, اب میرے پاس جب سے میں تھوڑا دینی طرف میرا رجحاؤ بڑھ گیا ہے, جب سے میری توبہ ہوئی ہے, بہت دینی بہنوں سے بات کرنے کا موقع ملتا ہے اور وہ اپنی دل کی بات
خوشی غم مجھ سے شیئر کرتے ہیں اور بہت اچھا لگتا ہے وہ سن کے. تو بہت لوگ بیچارے لکھتے کہ میں 10 سال سے دعا مانگ رہی ہوں کہ اللہ مجھے اولاد دے دے, یا اس کا کوئی وظیفہ بتا دے, اس کا کوئی یہ چیز بتا دے. تو میں ہمیشہ ان کو یہی کہتی ہوں کہ آپ اللہ سے کبھی نا امید نہ ہو. میں نے ایسے بھی لوگ دیکھے جن کو نکاح کے 22 سال بعد بچے ہوئے ہیں, پہلی اولاد. تو اگر ہم ایز اے مسلم ہم قرآن پڑھتے, کریکٹ, ہم قرآن میں یقین رکھتے, بے شک کریکٹ, جو لکھا ہے شاید وہ ہمارے لیے سوٹ نہ ہو ہماری سچویشن کے حساب سے, کیونکہ انسان نہ کمزور ہوتا ہے. کوئی بھی تھوڑی سی چیز آئے آنکھ میں سے آنسو فٹ فٹ آنے لگ جاتے, بہت نیچرل ہے وہ. دل کا ٹوٹنا, کمزور ہونا, ہیلپ لیس فیل کرنا بہت بہت نارمل ہے. اس میں کوئی ایسا نہیں ہے کہ آپ فیل کرتے ہو میں فیل نہیں کرتی ہوں, یا میں فیل کرتی ہوں آپ فیل نہیں کرتے. ہر وہ انسان فیل کرتا ہے. تو ہمیں اللہ سے نا امید نہیں ہونی چاہیے, کیونکہ قرآن ہی تو کہتا ہے نا, جب آئی نو کبھی کبھی جب انسان دکھی ہوتا ہے تو آپ جب قرآن کی آیت سے انہیں سمجھاتے ہیں نا, انسان کو ایک تسلی تو ملتی ہے, لیکن دکھ تو دیکھو دکھ ہوتا ہے, وہ ہم صرف بانٹ سکتے, پر جس پہ بیتتی ہے وہ جانتا ہے. تو میں ہمیشہ کچھ جو میرے بہت ہی نزدیک کے لوگ ہیں میں ان سے وہی کہتی ہوں, جب اسپیشلی اولاد کی بات آتی ہے, میں نے کہا قرآن کہتا ہے کہ میں جسے چاہے لڑکا دوں, جسے چاہے لڑکی دوں, جسے چاہے دونوں دوں, جسے چاہے کچھ نہ دوں. تو جب یہ قرآن کہتا ہے تو اللہ ہی دینے والا ہے. ہم کیوں اتنا اللہ سے نراش ہوتے ہیں؟ ہم کو بس اللہ سے مانگتے رہنا ہے, ہم کو مانگتے رہنا ہے. جب تک ہمارے اندر طاقت ہے ہمیں اللہ سے مانگتے رہنا ہے.